السلام علیکم۔ مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں نے بھوانی پور میں سلام کیا ہے، اور بھوانی پور والوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ لوگ بولنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ بولتے رہیں گے تو شاعر بھی بولتا رہے گا، اور آپ خاموش ہو جائیں گے تو شاعر کی شاعری بھی خاموش ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور جن لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم پنڈال کے اندر نہیں آئیں گے اور سردی برداشت کر لیں گے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی قسم توڑ دیں اور آگے آگر کے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ باضابطہ اور تلاوت کلام ربانی سے آج کے اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب قاسمی، جو نہ صرف یہ کہ ہم جیسے طالب علموں کے سرپرست ہیں، بلکہ ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء کی نہ صرف یہ کہ آپ ہمہ وقت ہمہ جہد آپ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، بلکہ اپنے بہترین اور اچھے امور سے، اچھی نصیحتوں سے طلباء کو نصیحت کرتے ہیں، زندگی کے میدان کو کیسے سر کرنا ہے، کہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے مفید اور اچھے مشوروں سے نوازتے ہیں، جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا نبی احمد صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ فیض العلوم، ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ قاری عزیر احمد صاحب، اور جو بات علماء کرام کہتے ہیں، شعراء کرام اپنے اشعار میں کہتے ہیں، ان ساری باتوں کو اپنی صحافت کے ذریعے سے اور جہاں سے لے کر دور دراز علاقے تک اپنی خبروں کے ذریعے سے جو ہمارے بیچ موجود ہیں۔ عرفان منصوری صاحب، اجمل بھائی ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں، یہ اس کو ہم سے کہیں دور لے جا کر کے سات سمندر پار تک بھی بھوانی پور کے پروگرام کو دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سبھی لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں۔ وقت بہت ہو رہا ہے، میں زیادہ وقت آپ کے بیچ نہیں لوں گا، شعراء کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر پر آپ کے درمیان حائل ہوتا رہوں گا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر بیداری پیدا کریں۔ مشاعرہ بیداری کے ساتھ سنا جاتا ہے، کیونکہ مشاعرہ بالخصوص نعتیہ مشاعرہ اگر ہوتا ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جب کفار کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے، جناب کی تقدس پر، آپ کی عزت پر، آپ کی ناموس پر جب کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو جبریل تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان کہاں ہے؟ جبریل فرماتے ہیں کہ حسان کو بلاؤ، وہ آئے اور اشعار کے ذریعے ان کفار و مشرکین کو جواب دے جو ناموس رسالت کے خلاف، جو آپ کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں۔ قربان جائیے، قربان جائیے وہ منبر رسول جس پر بیٹھنا فرشتے بھی فخر کی بات سمجھتے تھے، جس پر بیٹھنا، جس کو دیکھنا، جس کو چومنا فرشتے بھی فخر کی بات سمجھتے تھے۔ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر رسول سے نیچے اتر آتے ہیں، حضرت حسان کو منبر رسول پر بیٹھاتے ہیں تو بارہ بنکی کا ایک شاعر اٹھتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ کہتے ہیں نبی
سبحان اللہ اور اپنی رضا دے دیتے ہیں. کہتے ہیں نبی سبحان اللہ اور اپنی رضا دے دیتے ہیں، لیکن بھوانی پور والوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے. کہتے ہیں نبی سبحان اللہ اور اپنی رضا دے دیتے ہیں. جب مسجد نبوی میں لہنے حسان مہکنے لگتا ہے، جب مسجد نبوی میں لہنے حسان مہکنے لگتا ہے. آئیے دوستوں، کچھ نہ کہہ کر میں باقاعدہ اس مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ کے مزاج کے مطابق یہ لوگ آگے بیٹھے ہیں ان سب کو ایک بار بیدار کروں گا. آپ کی بھی شرکت چاہتا ہوں کہ مزاج وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدل بھی جاتا ہے. گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے، گھٹا کو چیر کے سورج نکل بھی آتا ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. ارے نبی کے نام سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. نبی کے نام سے پتھر پگھل بھی جاتا ہے. آئیے دوستوں، باضابطہ میں اپنے مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں. یہ عشق نبی ہے جو کھینچ کر لے آتا ہے ان محفلوں میں، یہ عشق نبی ہے جو کھینچ کر لے آتا ہے ان محفلوں کے اندر. کیونکہ ہمارے سامنے جو چیز ہے ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر نہیں کھوتے ہیں. ہمارا دل جب بیدار ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو تمنا پیدا ہوتی ہے، تو ہارون افضل کہہ رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ عالم شوق میں رقصہ میرا پرپر ہوتا، عالم شوق میں رقصہ میرا پرپر ہوتا، عالم شوق میں رقصہ میرا پرپر ہوتا. کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. عالم شوق میں رقصہ میرا پرپر ہوتا، عالم شوق میں. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. عالم شوق میں بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. عالم شوق میں رقصہ میرا پرپر ہوتا. کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. آئیے دوستوں، اس کے بعد میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. اور ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو ہر طرح کے دھرم اور تمام طرح کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے چلتا ہے، یہ محبتوں کے ساتھ چلتا ہے، یہ نفرتوں کو درکنار کرتا ہے اور نفرتوں کو دور بھگاتا ہے. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، بڑے علاقوں میں جائیے، ہمارے علماء کرام ہندو دھرم گروؤں کے ساتھ بیٹھ کر اجلاس کرتے ہیں. پیام انسانیت کے عنوان سے منعقدہ کانفرنسیں ہوتی ہیں تاکہ ملک کے اندر محبت کا ماحول قائم کیا جائے. مفتی نجیب صاحب تشریف رکھتے ہیں، مسعود غازی صاحب، قاری ذیشان صاحب، شرافت بسوانی صاحب، شاہد پرشمپوری صاحب، بڑے بھائی حسان عثمانی صاحب، ہاشم عثمانی صاحب، سارے لوگ ہمارے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں اپنی محبتوں کے ساتھ اس سردی کے موسم میں محمود آباد سے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے بیچ شہیدی خان، سراج عمر، محمد حبیب فاروقی، محمد سمیع، وکیل احمد، عبداللہ اشرف، محمد حسیب، محمد وسیم اور محمد ظہیر، ان سب کے حوالے سے اور مولانا نبی احمد کی سرپرستی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. اور ملک کے اندر جو ایک فضا بن گئی ہے کہ ہم وفادار نہیں ہیں، ہمارے اوپر بار بار جو الزام لگتا ہے، اس الزام کی میں کڑی نندا کرتا ہوں ہندی کے الفاظ میں، اور میں سخت مذمت کرتا ہوں. اور جن لوگوں کے نام میں نے لیے ہیں خاص طور سے، ان کی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں کہ غلط الزام ہے ہم پر، وفاداری نہیں کرتے. غلط الزام ہے ہم پر، غلط الزام ہے ہم پر، وفاداری نہیں کرتے. غلط الزام ہے ہم پر، وفاداری نہیں کرتے. محبت بانٹتے ہیں ہم، محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے. محبت بانٹتے ہیں ہم، اداکاری نہیں کرتے. اور برا جب وقت آتا ہے وطن پر، اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے، برا جب وقت آتا ہے وطن پر، اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے. برا جب وقت آتا ہے، برا جب وقت آتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت بہت شکریہ. غلط الزام ہے ہم پر، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا.
زندہ باد زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاروق اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد عثمان غنی زندہ باد علی مرتضی زندہ باد زندہ باد زندہ باد تکبیر اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. آئیے میں آواز دینا چاہ رہا تھا اور ایک ایسی شخصیت کے حضور چلے بڑے بڑے ادباء اور شعراء جن کے سامنے زانوے تلمذ تہ کرتے تھے اور اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا کرتے تھے. فتح پور کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جتنے گل لالا ہائے مدح صحابہ اور نادیہ اشعار کو جس گلشن کے درجے میں اپنے گل و محبت کے ساتھ ڈانٹ کر بارہ بنکی کی سرزمین کو وہ بلند پرواز عطا کیے. اللہ رب العزت ان کی قبر کو نورانی فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. میری مراد حضرت مولانا عبدالہادی فیضی مظاہری جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. میں ان کے صاحبزادے جن کے اندر ان کا ورثہ منتقل ہوا, خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اپنی شاہکار آواز سے اپنے الفاظ کو اپنے اشعار کا رنگ دے کر اور اشعار کی آواز عطا کرنے کے ساتھ گنگناتا ہوا لب و لہجہ دیا کرتا ہے, اسے عبدالہادی فیضی کے نام سے جانتے ہیں. میں وہی 4 مصرے جس کے میں نے 2 مصرے پڑھے تھے وہ میں 4 مصرے مکمل کرتا ہوں اور عبدالہادی فیضی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے, غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے. محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے, محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے. اور برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والوں, برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والوں, ہم اپنی جان دے دیتے ہیں, ہم اپنی جان دے دیتے ہیں, غداری نہیں کرتے, ہم اپنی جان دے دیتے ہیں, غداری نہیں کرتے. ساحل میں ملے گا نہ سفینے میں ملے گا, ساحل میں ملے گا, ساحل میں ملے گا نہ سفینے میں ملے گا. بس چین ملے گا تو مدینے میں ملے گا, بس چین ملے گا تو مدینے میں ملے گا. اور جس نور سے بکھری ہے صداقت کی شعائیں, جس نور سے بکھری ہے صداقت کی شعائیں, وہ نور ابو بکر کے سینے میں ملے گا. جس نور سے بکھری ہے, جس نور سے بکھری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے قاسم بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا میں, جتنے آپ لوگ مالے پہنا رہے ہیں زیادہ نہیں, خالی اگر اتنی بار ہلکے ہلکے نوٹ لے کے چلائیں تو بندے کا کام بن جائے گا. بہر خیر بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. طارق بھائی کا بار بار نام لیا جا رہا تھا, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیوں لیا جا رہا تھا, آخر کیا وجہ ہے کہ عبدالہادی صاحب چپکے چپکے ان کا نام لے رہے تھے مگر کچھ آتا جاتا نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ آ جا رہا ہے بیچ میں. لیکن میں ان کے حوالے سے 4 مصرے پڑھوں گا یہی, اور میں دیکھوں گا کہ یہ عبدالہادی صاحب کو کیا دے رہے تھے اور مجھے دیتے ہیں یا نہیں. آئیے سنتے ہیں کہ ساحل میں ملے گا نہ سفینے میں ملے گا, بس چین ملے گا تو مدینے میں ملے گا. اور جس نور سے بکھری ہے صداقت کی شعائیں, جس نور سے بکھری ہے صداقت کی شعائیں, وہ نور ابو بکر کے سینے میں ملے گا. اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ 4 مصرے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ نبی بھی روٹھ جائیں گے خدا بھی روٹھ جائے گا, نبی بھی روٹھ جائیں گے خدا بھی روٹھ جائے گا. صحابہ سے اگر الفت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, صحابہ سے اگر الفت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, اور جسے ذرہ برابر بھی قدورت ہے صحابہ سے, جسے ذرہ برابر بھی قدورت ہے صحابہ سے, ارے قسم اللہ کی اس کا مقدر پھوٹ جائے گا, قسم اللہ کی اس کا مقدر پھوٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ. میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا دے رہے تھے. اب میری جو سچویشن دور ہو گئی, تجسس دور ہو گیا. بہت بہت شکریہ طارق بھائی کا, بہت بہت شکریہ.